یا ہم لاہور اور اسلام آباد یہاں پہ لاکھوں کا مجمع کر سکے، یاد رکھیں پھر ہمیں ٹرمپ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام گھٹنے ٹیکے گا پاکستانیوں کے آگے۔ ان کے وڈرا کیے جانے سے پاکستان کے داخلی سیاست پہ اس کے خصوصاً پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بالکل۔ ایک تو نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات کی اپنے شو میں کہ خان کے کیسز پہ تھوڑی بہت نرمی ہوگی، لیکن یہ 1.5-2 سال تک یہ معاملہ اسی طرح لٹکائیں گے۔ اور کہ مسئلہ دونوں سائیڈ کے، کم از کم خان صاحب تو بار بار یقین دہانی کرا چکے ہیں، لیکن مسئلہ اب سروائیول کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو چھوریاں چکاریاں ہوئی، جو وارداتیں ہوئی، وہ ان کو کوئی شلوار نہیں جا سکتی ہے، تو لہٰذا وہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہے۔ پلان کی گئی، ابھی میٹنگ جا رہی ہوتی ہے، ٹیکسٹوں پہ بتایا جاتا ہے کہ کور کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ فوکل پرسن، یہ 5 دنوں سے یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، نکال دیا ڈال دیا، نکال دیا ڈال دیا۔ وہ کمبختو، یہ کوئی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا دفتر یہ تھا، منصب تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس آزاد من شیر افضل کو نہیں لا سکتی ہے، جو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ 1 سال سے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا نہیں ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے ہے، آپ کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خان کی جگہ سنبھال لیں۔ کیا آپ کی واقعی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی سیٹنگ ہے؟ اور یہ جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات کی خبروں کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ ابھی شہریار افریدی نے بڑی کھل کے باتیں کی کہ منافق لوگ بھی شامل ہیں، رانگ نمبر لوگ بھی شامل ہیں پارٹی میں، اور اس میں ان کے کچھ تعلقات ہمارے پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں جو بدقسمتی سے لیڈر کے مناصب پہ براجمان ہیں، جو اپنی کمپین کی جرت نہ کر سکے، وہ خاک کسی ورکر کو نکالتے، اور میں بار بار ان کو فون کرتا تھا، ان سے مدد مانگتا تھا کمپینوں کے لیے، کنونشن کے لیے، سال تک نہیں اٹینڈ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی 2 دن پہلے پتہ نہیں آپ آئی ایس اے کے دفتر سے نکل رہے تھے، اور میں نے ملنا تھا تو لندن جا کے ملتا، ادھر پاکستان میں کم ہے، ہیڈ کوارٹر تو ادھر پڑا ہوا ہے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کمایا ہے اس سے بدرجہ کھویا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میری بیگم کے بھائی کو واپس نہیں لا سکتی ہے۔ اس کی یہ 3 بچے آج بھی میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ میرے بیان سے باہر ہیں کہ ان کی کیفیت بتاؤں۔ تو زندگی بہت ہی ایکٹک ہو گئی ہے۔ مجھے 1 سال پہلے یہ پتہ نہیں تھا۔ ڈار فیملی نے قربانیوں کی اور غیرت کی اور وفاداری کی ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، کریکٹ کریں میں فرام رانگ، کہ آپ کا نام نہ شامل ہو۔ خان نے باقاعدہ طور پہ کہا شیر افضل مروت کا نام لازمی ہے۔ جنہوں نے کوشش کی ان کے مکروہ چہرے میں اچھی طرح جانتا، اور میری خواہش ہوتی کہ خان مجھے اس میں شامل نہ کرتا۔ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، غلط فہمی ہے کسی کو، نہ میں نے خان کاش مجھے شامل نہ کرتا۔ اور یہ مجبور کر رہے ہیں شہریار افریدی جیسے لوگ اور مجھے کہ میں ان کے جو داغدار چہرے ہیں ان سے نقاب کرچ لوں۔ پارٹی کے ٹیم پلیئر نہیں ہے، یہ پالیسی کو نہیں تسلیم کرتے، یہ جیسے ٹی وی اینکرز کو منع کریں ان سے انٹرویو نہ دیں، آپ ان کے پاس انٹرویو کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن شریف صاحب ایک خبر آپ نے دی تھی 45 ایم پی اے جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کی، جو خبر درست ثابت نہیں ہوئی۔ تعلیم سب سے زیادہ ہے، آپ نے آکسفورڈ سے پڑھا، آپ 17 سال جج رہے ہیں، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، مطلب آپ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ انٹلیکچوئل ان جتنے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ ان سے جب گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا واقعی اگر بہتر کر لیں، ذرا انتہائی مہذب بن کے بات کرو اور اپنے باتوں میں حلاوت اور خوشامد اور ڈیسنسی کا کچھ زیادہ تھڑکا ڈالو تو بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں یہ۔ میں تو ہمیشہ ٹاک شوز میں مخالفین کے ساتھ اور انہی کو تختہ مشق بنایا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں صحبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ شیر افضل مروت موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی بندہ اس وقت پاپولر ہے تو وہ شیر افضل مروت ہیں، اور کنٹروورسیز بھی ان کے اوپر بنائی جا رہی ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن جو اس وقت سچویشن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں ان پر بھی الزامات لگ رہے ہیں، جو نہیں کر رہے انہیں بھی کہا جا رہا ہے یہ بزدل ہیں۔ اگر جلسہ کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، ان لوگوں کو اجازت دے رہی ہے، گرفتار کیوں نہیں کرتی، اور گرفتار کر لیں تو کہتے ہیں یہ بزدل ہیں، ڈر گئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ تو اس وقت حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ میں انٹرو چھوٹا کر کے ڈائریکٹ شیر افضل بھائی سے سوال پوچھتا ہوں۔ شیر افضل بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیں کیسے ہیں آپ اس وقت؟ بہت شکریہ سبھی۔ میں رمضان کا مہینہ ہے اور بہت سارے حالات سے نمبردازماں ہوں، جی، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کے برے سے برے حالات سے بھی نمبردازماں ہونے کا حوصلہ دیا ہوا ہے۔
تو باقی جو ہیں رمضان میں ہم کوئی خاص جلسہ جلوس نہ کر سکے. کل میں نے کیا ہے پنڈی میں. جی جی بالکل. لیکن میں 23 مارچ کو خان صاحب کے کہنے پہ جلسہ کرنا چاہتا تھا. بدقسمتی ہے پارٹی کی کہ اس جلسے کو پوسپون کروایا گیا فرضی وجوہات کی بنا پہ کہ جی یہ 23 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں ہم نے جلسہ کرنا تھا اور خان کو کہا گیا کہ جی وہ فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے. وہ فوجیوں کی پریڈ تو صبح 10 بجے ہوتی ہے، ہماری تو رات کو 10 بجے جلسہ تھا. بالکل. وہ جلسہ پھر 30 مارچ کو چلا گیا. 30 مارچ سے پہلے میں نے پھر ویڈیو شروع کر دی کہ 30 مارچ کو جلسہ ہوگا، اور 30 مارچ سے 2-3 دن قبل پھر خان صاحب کو کہا گیا کہ جی وہ تو سینٹ کے الیکشن ہیں اور سارے ایم پی ایز اس میں مصروف ہوں گے، جبکہ الیکشن سینٹ کا 2 تاریخ کو تھا. تو وہ پھر 6 تاریخ کو جو ہے پوسپون کروایا گیا. 6 کو پھر خان صاحب کو بتایا گیا کہ 27ویں رمضان ہے، جبکہ اس جلسے کے لیے ہم نے باقاعدہ ہائی کورٹ میں نے ریٹ دائر کی اور اجازت لی ہائی کورٹ کے حکم پہ. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو میرے ذہن پہ سوار ہیں اور حواس پہ وہ ہیں کہ کس طرح ہم خان کے اس کال پہ لبیک کہہ سکیں کہ قوم کو نکالنا ہے، احتجاج کرنا ہے. واحد ہماری سروائیول ایک ملگیر مستحکم مضبوط فقید المثال احتجاج میں ہے. باقی بالکل یہ سارے باتیں، یہ جتنی بھی باتیں وہ ذیلی ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. جب تک پاکستان نکلے گا نہیں، پاکستان جو ہے جدوجہد پوری آب و تاب سے نہیں کرے گا، پورے استقامت کے ساتھ بلا خوف و خطر ہر شہر میں پاکستانی نکلیں گے نہیں، اور نکالنے کا کام جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کی عادت کا ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی شیر افضل بھائی، جلسے تو آپ کے منسوخ ہوئے، اس کی لاجیکل تھوڑی بہت ریزن بھی بنتی ہے، چلے مان لیتے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا جی کہ الیکشن ہے اس وجہ سے جلسے نہیں، پھر کہا انتخابات ہیں، اب کہہ رہے رمضان ہے، اس کے بعد اب عید آ جانی ہے. تو اس وقت 3 بڑے معاملے ہیں آپ کے سامنے. عدلیہ کا معاملہ ہے جو ججز کا معاملہ ہے، مینڈیٹ کا چوری ہے، اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی رہائی ہے. اور لیکن پارٹی کے اندر آپ کے اندرونی اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں. ابھی شہریار افریدی نے بڑی کھل کے باتیں کی کہ منافق لوگ بھی شامل ہیں، رانگ نمبر لوگ بھی شامل ہیں پارٹی میں. تو یہ سارے معاملات جس طرح نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال کا کس طرح مقابلہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے یہ جو قیادت ہیں بڑے نزدیک سے میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ قیادت میں مجھے بونوں کا بھی پتہ ہے اور لیڈروں کا بھی پتہ ہے، اور میں نے ایسے ورکر دیکھے ہیں جو میں ان کے پاؤں کی خاک بھی اس قیادت کے برابر نہیں سمجھتا ہوں، جو صرف لفظوں کی حد تک قیادت کرتی ہے. میں نے ایسے ورکر دیکھے ہیں اس جدوجہد میں 1 سال میں، جنہوں نے بار بار مار کھانے کے باوجود پھر نکلے ہیں اور پھر نکل لے ہیں. اور میں نے ایسی قیادت بھی دیکھی ہیں جو 8 فروری تک جن کا نام و نشان تک نہیں تھا، جو اپنی کمپین کی جرت نہ کر سکے، وہ خاک کسی ورکر کو نکالتے. اور میں بار بار ان کو فونے کرتا تھا، ان سے مدد مانگتا تھا کمپینوں کے لیے، کنونشن کے لیے، کال تک نہیں اٹینڈ کرتے تھے. اب جو ہی الیکشن ہو گئے اور خان کے طفیل کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، تو اب آ کے انہوں نے پی ٹی آئی کی اس قیادت کی ٹرولنگ شروع کر دی ہے جو برے وقت میں نکلی تھی. اور یہ جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات کی خبروں کی میں تصدیق کرتا ہوں، یہ اختلافات ہیں. اور میں شہریار افریدی کے موقف کی بھی تصدیق کرتا ہوں. شہریار جیسے لوگ، علی محمد خان جیسے لوگ، جنہوں نے اس فستائیت کے دور میں مار کائی، جو ہیرو بن کے ابھرے، جو لیجنڈ تھے، جو صحیح معنوں میں پارٹی کے ورکر کا اثاثہ ہے اور پارٹی کا اثاثہ ہے، ان کی قدر ہونی چاہیے. اور ورکر کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو آج کل خود ساختہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنے پرچے کائے. کوئی ایک دفعہ جیل بھی گیا، کوئی پکڑا بھی گیا، کوئی ان کے کاروبار بند ہوئے، کہیں پہ نظر آئے تکلیف اور مصیبت کے ٹائم میں. یہ تفریق ضرور یاد رکھنی چاہیے. 2434 لوگ ٹکٹ کے لیے پاگل ہوئے تھے. ہم نے دیکھا ہے شیر افضل بھائی، جس طرح وہ ٹکٹ لینے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بھیج رہے تھے اور لڑ بھی رہے تھے کہ جی ہمیں ایک دفعہ ٹکٹ مل جائے. لیکن اب خان کے جب جلسے جلوس ہوتے ہیں، آپ نظر آتے ہیں،
شہریار افریدی نظر آ رہا ہے، یہ چند گنتی کے لوگ نظر آتے ہیں، باقی کوئی نظر نہیں آتا. ہم لوگ روز یہ جلسے جلوس دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تنقید ساری آپ کے اوپر. کیا آپ کی واقعی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی سیٹنگ ہے، کوئی ایسے تعلقات ہیں بیک ڈور؟ کیونکہ آپ کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی لندن میں ملاقاتیں ہوئیں، ابھی انہوں نے کہا جی 2 دن پہلے پتہ نہیں آپ ISA کے دفتر سے نکل رہے تھے شیخ رشید کے حوالے سے، جو میں نے خبر تصدیق کی ہے جھوٹ نکلی. لیکن یہ جو آپ کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کون ساتھ نکل رہا تھا 2 دن پہلے؟ کوئی اس طرح کی ٹویٹ تھی بیرون ملک سے کسی شخص نے کی تھی کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے شیخ افضل مروت کو ISI کے دفتر میں جاتے ہوئے دیکھا. لیکن اس طرح کی جو معاملات ہیں، جو اس طرح کی چیزیں جو آپ کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے ہے، آپ کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خان کی جگہ سنبھال لیں، تو یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں آپ کے کیا بس اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلش نے لانچ کیا ہے اس لیے کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے PTI کا بٹا ہی بٹھا دیا، مار مار کے درگت بنا دی، جو ساری قیادت جو ہے غائب ہو گئی، اور جس نے PTI کے ساتھ ظلم و جبر کا وہ بازار گرم کیا کہ شیطانیت بھی کام پھوٹے، اور جن کا مقصد اور مدعی یہی تھا کہ PTI جو ہیں وہ تتر بتر ہو جائے. اور جس وقت یہ تتر بتر کر رہے تھے اس وقت ایک شخص اس پارٹی کو اٹھا رہا تھا، تو ادھر بالکل تتر بتر ہو رہی تھی اور ادھر اٹھانے کا کام ہو رہا تھا. کوئی سمجھ آتی ہے مفروضوں پہ یہ سارا الزام ہے کہ میں خان کی جگہ لوں گا؟ او بھائی یہ مفروضہ ہے نا، یعنی بالکل کوئی اور دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، مستقبل کی باتیں کر رہے ہو کہ پھر جو ہے یہ ہو جائے گا، پھر میں ہو جاؤں گا. میں تو دیکھیں ان مفروضوں پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ منطق، عقل اور دلیل سے بالاتر چیزیں ہیں. میں ایک دن کا دیکھیے، میں لندن گیا ہوں تو لندن میں جو رہا ہوں وہ میں PTI کی جو لندن ٹیم ہے ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کا میں میزبان تھا. اور ان سے پوچھا جائے نا، وہ بار بار بولے ہیں. اور میں نے ملنا تھا تو لندن جا کے ملتا. ادھر پاکستان میں کم ہے، ہیڈ کوارٹر تو ادھر پڑا ہوا ہے، تو صحیح لندن میں بات. کون سی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ان کی دیکھیں، یہ دو لوگ ہیں اور ان دو کو تانے بانے ملتے ہیں پیسوں کی خاطر انہوں نے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، اور اس میں ہمارے ان کے کچھ تعلقات ہمارے پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں جو بدقسمتی سے لیڈر کے مناصب پہ براجمان ہیں. ان لوگوں نے یہ چیز تب لانچ کیا جب یہ خود باہر آنے والے تھے یا آئے، تاکہ وہ اپنے لیے دوبارہ جگہ بنا سکے جو وہ کھو چکے تھے اپنی بزدلی کی وجہ سے. بالکل تو باقی جو ہیں یہ، یعنی کہ اگر میرا دادا سن 71 میں نہ مرتا، پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، تو وہ ابھی تک زندہ ہوتا. یہ کس قسم کی مفروضوں پہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کمایا ہے اس سے بدرجہ کھویا ہے. دنیا کی کوئی طاقت میری بیگم کے بھائی کو واپس نہیں لا سکتی ہے. اس کی بالکل صحیح. یتیم بچے آج بھی میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ میرے بیان سے باہر ہیں کہ ان کی کیفیت بتاؤں. دنیا کی کوئی طاقت میری وہ زندگی نہیں واپس لا سکتی ہے جب میں آرام سے گاڑی میں لانگ ڈرائیو پہ بچوں کے ساتھ نکل جاتا تھا. 1 سال سے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا نہیں ہوں. دنیا کی کوئی طاقت میری وکالت اور اس سے جو میرا بریڈ اینڈ بٹر کی ارننگ ہوتی تھی وہ نہیں واپس لا سکتی ہے، کیونکہ مجھے PTI کے کیسز سے فرصت نہیں ملتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس آزاد منش شیر افضل کو نہیں لا سکتی ہے، جو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، جو جہاں جس کا موڈ ہوتا تھا نکل جاتا تھا. اب تو منہ چھپائے پھرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، PKP لگاتے ہیں تاکہ لوگ پہچان، جدھر کھڑے ہو جاتے ہیں خان کی محبت اور اس کے توفیل، سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. سارا آدھا دن جو ہے سیلفیاں بنانے میں گزرتا ہے. میں لوگ خوش ہوتے ہوں گے مجھے، اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں کتنے عرصے کے بعد بیٹھا ہوں. بالکل یہ درست. اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ میرے پاس فراغت ہوتی تو میں سبھی کاظمی جیسے بندے کو اتنا انتظار کراتا. میں حالت کچھ میری یہ تھی کہ دن میں انٹرویوز، کیسز، پارٹی، اب ہر روز جو ہیں 400-500 PTI لیڈرز ورکرز کو میں ہینڈل کرتا ہوں، دفتر میں آتے ہیں. تو زندگی بہت ہی ایکٹک ہو گئی ہے. اور کسی کو اچھی لگتی ہوگی، کسی کی خواہش ہوگی. مجھے 1 سال پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا، واقعات، حالات، میری محنت، میری جدوجہد اور لوگوں کی خان کے ساتھ بے تحاشا محبت مجھے یہ زندگی سے نوازے گی.
یہ نہ میرا مطمع نظر تھا، نہ یہ میرا مقصد مقصد تھا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ میں نجومی تھا، نہ کبھی میرے خیال میں آیا تھا۔ اب بالکل جب اور آج بھی خان آزاد ہو اور پی ٹی آئی کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک ہو تو میں اپنی واپس اپنی زندگی میں جانے پہ ایک سیکنڈ ہی ضائع نہ کروں، بالکل صحیح، میں ایک وہی سیکنڈ ہی۔ پوچھنے لگا تھا شریف صاحب، کبھی کبھی دل تو کرتا ہوگا اتنی بعض اوقات اس طرح کی تنقید دیکھ کے اور بلا مقصد، جیسے بھی عمر ڈار فیملی کے ساتھ جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، ڈار خاندان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، ابھی میں لوگوں کی تنقید پڑھتا ہوں، یقین کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اس خاندان کو بھی نہیں بخشتے، آپ کو بھی نہیں بخشتے، ڈار شریار فیملی کی نے بھی۔ قربانیوں کی اور غیرت کی اور وفاداری کی ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے بالکل جو پی ٹی آئی میں چند ایک کو جو ہے یہ عزت نصیب ہوئی۔ ان بالکل لوگوں نے کیا کچھ نہیں کھویا، صحیح بات، کتنے ظلم اور جبر کے ساتھ اس خاندان کو تخت مشق بنایا گیا، ان کے کاروبار بند کیے گئے، ان کے خواتین کے گھر بالکل کے تقدس کو، یعنی بار بار پردے کے تقدس کو پامال کیا گیا، گھر میں گھستے گئے، پھر ان کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، اغوا ہوئے، جیلوں میں رہے، سیلوں ارے میں بھائی رہے۔ جو اس خاندان تشدد، پہ بالکل گزری ہے نا، اس کے بالکل باوجود اگر کوئی بغیرت اس خاندان کی ٹرولنگ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا وفادار کہتا ہے، ان سے زیادہ مکرو، گھٹیا اور پلید کوئی لوگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کا بالکل لوگوں کو اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ شعور کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بے بنیاد کوئی سوال ایسا ہو تو بس ہم نے بنا دینا ہے۔ اس وقت میں تحریک انصاف کی لسٹ دیکھ رہا تھا، جو 14 لوگوں کی لسٹ سامنے آئی، اس میں تقریباً ہر بندے کے اوپر اس وقت غداری کا سرٹیفکیٹ جاری ہے، اور یہ ساری جو آپ کی ایپیکس کمیٹی کی لسٹ ہے، ان سب کو خان نے بنایا ہے۔ جہاں تک میرا معلومات ہے، عمران خان نے باقاعدہ آپ کا نام تو کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، کریکٹ کریں میں فرام رانگ، کہ آپ کا نام نہ شامل ہو، خان نے باقاعدہ طور پہ کہا شیر افضل مروت کا نام لازمی ہے۔ تو یہ لوگ کیوں آپ کے مطلب پیچھے پڑے ہیں؟ فوکل پرسن میں پہلے ایک بڑا ایشو بنایا گیا، اب ایپیکس جنہوں کمیٹی نے کی۔ کوشش کی ان کے مکرو چہرے میں اچھی طرح جانتا ہوں، بونے ہیں، دو ٹکے کے لوگ نہیں ہیں۔ جب تکلیف تھی اور ظلم تھا اور جبر تھا تو یہ بونے جو اب لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ اس طرح غائب تھے جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب تھے۔ بالکل وہ بات نظر اور نہیں آئے میں ویسے۔ نے یہ صرف اقتدار کے لیے، عہدوں کے لیے، ٹکٹوں کے لیے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ایک پیسے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور میری خواہش ہوتی کہ خان مجھے اس میں شامل نہ کرتا، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، غلط فہمی ہے کسی کو، نہ میں نے خان کاش مجھے شامل نہ کرتا اور یہ ان کی خواہش پوری ہوتی۔ آپ ذرا نوٹیفیکیشن تو دیکھیں نا، ان کے بغض کی عکاسی تو 14 نمبر سے ہوتی ہے جو انہوں نے اخیر میں میرے لیے ڈال دیا۔ جان کے، ہاں یہی بالکل ان صحیح، کی اوقات ہیں اور یہی ان کا ظرف ہے۔ بالکل صحیح باقی بات جو ہیں میں آپ کو یہ 2-3 یہ گزارشات کر دوں۔ جی جی پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات تب ختم ہوں گے جب یہ خود ساختہ لیڈر اپنے مقام پہ آ جائیں، اپنی جگہ پہچان لیں، اور یہ مجبور کر رہے ہیں شہریار افریدی جیسے لوگ اور مجھے کہ میں ان کے جو داغدار چہرے ہیں ان سے نقاب کرچ لوں۔ اور ایک یہ دن جلد آئے گا، میں خان صاحب سے مل رہا ہوں کل، اور میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ ان لوگوں کی اوقات کیا ہے، کنٹریبیوشن کیا ہے، کیا ان کی حیثیت ہے۔ بالکل بس صرف عہدے کے لیے آ جاتے ہیں، اور باقی جو ہیں، اور یہ لوگ مغالطے میں ہیں۔ اور یہ جو کوششیں کر رہے تھے نا، کاش خان مان لیتے، مجھے نہیں چاہیے کوئی کمیٹیاں، لیکن خان کی اپنی فہم و فراست ہے۔ جی جی، اور میری معلومات ہے بالکل کہ آپ کا نام خان نے بائی میں فورس ڈالا۔ بالکل اس کی تصدیق کرتا ہوں، بہت مجھے شکریہ، 100% علم ہے کہ جن بدبختوں نے کوشش کی اور خان نے ان کو جو جواب دیا، مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میری خبر کی تصدیق کی، یہ بات درست تھی۔ اچھا شہزاد بھائی، ایک چھوٹا سا سوال، جو تحریک انصاف کا عام ورکر جسے ان تمام معاملات سے آپ کو پتہ دلچسپی نہیں، اس کی توجہ صرف ایک معاملے پہ، وہ خان کی رہائی، آپ کا جو مینڈیٹ چوری ہے وہ ملے، اور جو قانون اور جمہوریت جس کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ جیتیں، اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی رانگ نمبر ہے، کوئی رائٹ نمبر ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ کی جو پارٹی کا ڈسپلن ہے وہ سارا ملحوظ خاطر رکھا جائے، پارٹی کی ایک باقاعدہ جس طرح ایک
دنیا میں ایک سسٹم چلتا ہے. آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جی شیر افضل مروت پارٹی کے ٹیم پلیئر نہیں ہیں, یہ پالیسی کو نہیں تسلیم کرتے, یہ جیسے ٹی وی اینکرز کو منع کریں ان سے انٹرویو نہ دیں, آپ ان کے پاس انٹرویو کے لیے چلے جاتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں کیا یہ دور ہو سکتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. ٹیم وہ بھائی یہ جو جاتے ہیں پرلے درجے کے احمد بھی جا رہے ہیں. چیئرمین صاحب ایک بات کرتا ہے بیرسٹر گور, اور دوسرے لوگ اپنی جو ہے یہ بات بھی خواہشات صحیح کو ہے. خبر کا نام دے رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے, میں میڈیا پہ جاتا ہوں, ٹی وی پہ جاتا ہوں, میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بتاتا ہوں, نیریٹو بتاتا ہوں. کوئی ایک شخص آ کے بتا دینا کہ کہاں پہ میں نے کوئی غلطی کی, بلکہ میرے بتائے گئے 9 مئی کے نیریٹو کو آپ لے لیں. پاکستان میں کسی نے جرت کی کہ 9 مئی کا یہ بیانیہ دے جو میں جولائی نہیں اور اگست میں بتاتا آیا ہوں. بالکل آج صحیح وہی بیانیہ جو میں دیتا گیا, آج 9 مئی کا پورے پاکستان اس کو بلیو کرنے لگا ہے کہ 9 مئی تو ایک ڈکوسلا تھا. بالکل میں درست بات ایسی 20 مثالیں دے سکتا ہوں. یہ دیکھیں نا, وہ ان ایشوز پہ جو ہیں لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو انتہائی نان ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ فوکل پرسن, یہ 5 دنوں سے یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے, نکال دیا ڈال دیا, نکال دیا ڈال دیا. او کم بختو, یہ کوئی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا دفتر یہ تھا, منصب تھا. صحیح 6 بات. لوگوں کو خان سے ملایا جا سکتا ہے, اور خان صاحب نے 6 تو فوکل پرسن مقرر کر دیے, یعنی ایک فوکل پرسن ایک آدمی کو ملا سکتا ہے. اب اس پہ انہوں نے اتنا ایشو, اور یہ بھی اپنوں کی مہربانی تھی یہ بھی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خبریں لیک ہونا, ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ ختم نہیں ہوتی ہے, اور وہ ایک دو صحافیوں نے پھر میرے ساتھ جن کو خبریں پلانٹ کی گئی, ابھی میٹنگ جا رہی ہوتی ہے, ٹیکسٹوں پہ بتایا جاتا ہے کہ کور کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے. یہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں جو لوگ بالکل اس آپ کی طرح کے بات کام درست ہے, کرتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ مجھے ہی پتہ چلا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ گروپس جو ہیں وہاں سے بھی باقاعدہ خبریں جو پارٹی کی اندرونی خبریں وہ باہر پہنچائی جاتی ہیں. اچھا لیکن شریف صاحب ایک خبر آپ نے دی تھی 45 ایم پی اے جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کی, جو خبر درست ثابت نہیں ہوئی, اس میں 102 کے ووٹ پڑے, اس معاملے پہ بڑا ایک معاملہ کھڑا ہوا, اس پہ بھی کچھ مسئلہ تھا. تو وہ خبر کیا آپ کے پاس غلط آئی تھی کہ پنجاب میں ایسا معاملہ ہوا ہے؟ نہیں, وہ آپ خبر دیکھ لیں. سمر عباس کے شو میں سمر عباس نے جی مجھ جی سے سوال کیا کہ جی اپوزیشن لیڈر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ 20 سے زیادہ لوگوں نے فارورڈ بلاک بنائی ہے. وہ سوال اس طرح تھا, جی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فارورڈ بلاک جو ہیں یہ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ نہیں دے گا؟ یہ سوال اس طرح تھا. میں آپ کو وہ ویڈیو بھیجتا بھی ہوں. جی تو جی جی میں نے دیکھا ہے بالکل. میں نے جب اپوزیشن لیڈر کا یہ بیان سنا اور یہ ویڈیو میں نے دیکھی بھی تھی, تو میں نے اس کو تو درست تسلیم کرنا تھا کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر تھا, اور ان کے بیان سے قبل 8 لوگ ہمارے پہلے ہی جا چکے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ سینٹ میں سنی دیے تھی, خود پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب کے ایم این ایز نے بتایا کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے, کور کمیٹی میں بتایا گیا کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے. تو ان تمام چیزوں اور شواہد کو دیکھتی ہوئی میں نے وہ تعداد 45 نہیں بتائی تھی, 40 بتائی تھی. 40 تھی جی. اچھا اس کے ساتھ آپ نے کہا تھا 2 نشستیں نون لیگ دے رہی ہے, ہمیں لے لینی چاہیے, مطلب وہ اصول پہ کمپرومائز والی بات وہ لوگوں کو پسند نہیں آئی بات کہ کمپرومائز نہیں کیوں تو کریں ہم اس اصول پہ. لیکن وہ پھر مل گئی تھی نا 2 نشستیں. اچھا ملی تو واقعی 2 ہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باتیں دیکھیں میں نے شعیب افضل بھائی آپ کی جو ہے نا گزشتہ جتنے بیانات آپ نے دیے یا آپ کے حوالے سے آئے, میں نے اس کی کراس ریفرنس چیک کیا ہے, اور اللہ جانتا ہے روزے کی حالت میں کہ وہ آپ کی باتیں درست ثابت ہوئی. میں اس بات پہ بلا مطلب کہ مجھے کوئی خطرہ خوف تو ہے نہیں کہ کسی نے, لیکن آپ کی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, یہ بالکل درست بات ہے. اب لیکن لوگوں کو جو آپ سے گلے شکوے ہیں, ان گلے شکووں میں سب عمران سے بڑا خان جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں بولتا, بالکل نہیں بولتا, تو عمران خان نہ ٹاک شو میں جھوٹ بولا ہے کبھی, نہ کبھی جلسوں نہیں میں بولا, جھوٹ حقیقت بولا ہے. ہے. اور مجھے بار بار یہ نصیحت کی جاتی رہی کہ ذرا اپنے آپ پہ آرٹیفیشل ہول ڈالو, ذرا انتہائی مہذب بن کے بات کرو, اور اپنے باتوں میں حلاوت اور خوشامد اور ڈیسنسی کا کچھ زیادہ تھڑکا ڈالو. تو بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں یہ. میں یہ وکیل سوال آپ ہوں. سے پوچھنے لگا تھا شہزاد بھائی, آپ کی تعلیم سب سے زیادہ ہے, آپ نے آکسفورڈ سے پڑھا,
آپ 17 سال جج رہے ہیں، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، مطلب آپ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ انٹلیکچوئل جتنے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ہے، لیکن جب آپ ان سے جب گفتگو کرتے ہیں، آپ جذباتی ہوتے ہیں، پھر آپ اس طرح کھل کے باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ایک دم جو ہے آپ مطلب وہ اپنی، مجھے پتا ہے کہ یہ اسے ڈپلومیسی کہہ لیں یا ڈیسنٹ لینگویج کہہ لیں، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا واقعی اگر بہتر کر لیں تو کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ بہت سارے معاملات خود ہی ٹھیک ہو جائیں؟ نہیں بہتر، میں کوئی پارٹی والوں کے ساتھ تو جذباتی نہیں ہوا ہوں نا، ٹاک شوز میں مخالفین کے ساتھ ہوا ہوں نا. یہ جو میرے پیچھے لگے ہیں یہ کمبخت نون والوں کے پیچھے کیوں نہیں لگتے ہیں؟ یہ پولیس، عدالت و اداروں، اسٹیبلشمنٹ، ان کے پیچھے کیوں نہیں لگتے ہیں جو میں ہی ان کو نظر آ رہا ہوں؟ کبھی ان کی جرت آپ نے دیکھی ہے کہ ان کے خلاف باتیں کریں؟ تو دوسری بات یہ ہے نا، جذبات کی بات کر رہے ہیں آپ، میں تو ہمیشہ ٹاک شوز میں مخالفین کے ساتھ اور انہی کو تختہ مشق بنایا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہیں، میں ہوں یہی چیز، میں اس کو نہ مزید ریفائن کر سکتا ہوں. ایک بات کا میں کلم کلا اعلان کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی کو افینڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے افینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں اسی کی زبان میں بات کرتا ہوں. اب اس کو آپ جذبات کہیں یا فطرت کہیں یا نیچر ہے، عادت بالکل کہیں. بالکل، میں تو ایسا ہی ہوں، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بہر، بالکل جیسا ہوں میں ویسا ہی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا لیکن شہباز بھائی اب موونگ فارورڈ، جو ایک تو عدلیہ والا معاملہ جو 6 ججز کے خطوط سامنے آئے، پھر اس کے علاوہ عدلیہ پہ اس وقت پریشر ہے، سائفر کا کیس کا معاملہ ہے، خان کی رہائی ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام معاملات میں، جس طرح قاضی صاحب جو سماعت بھی کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کریں گے اور یہ چیزیں کس طرف جائیں گی؟ اس پہ اپنا کچھ تجزیہ دیں. ویسے بلیاز مجموعی تو ان 2 سالوں میں عدالتی کارروائیوں سے زیادہ تر بہت ہی مایوس رہا ہوں، اور جو میری توقعات رہی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. جس عدلیہ کا میں نے بچپن سے تصور کیا تھا اور جس کو میں نے اپنے ذہن میں اپنا ایک آئیڈیل کے طور بٹھایا تھا، وہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑی ہونے والی عدلیہ تھی. 2 سالوں میں جو ہم پہ بیتی، جو ہم نے جھیلے، جو پاکستان کے ساتھ ہوا، قانون عدالتوں کے ساتھ ہوا، اس پہ سپیریئر عدلیہ کے کردار انتہائی مایوس کن اور شرمناک رہا ہے. اور یہ ایک موقع ہے عدلیہ کو، پاکستانیوں کو ان کی آزاد عدلیہ واپس کرنے کا، پاکستانیوں کو بے توقیر عدلیہ سے با توقیر بنانے کا، پاکستانیوں کو ان کی بنیاد، دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ان کا کام ہے بنیادی حقوق کا تحفظ، بالکل جس میں صحیح یہ بات. ناکام رہے 2 سالوں میں. تو لہٰذا کاش اس انتہائی سنگین ذمہ داری کا احساس ہو، اور چونکہ اچھے جج صاحبان ہیں پر مشتمل یہ بینچ ہیں، پڑھے لکھے لرنرڈ ڈگنیفائڈ لوگ ہیں، میں ابھی بھی توقع لگائے بیٹھا ہوں کہ شاید یہ موقع ضائع نہیں جائے گا. بالکل صحیح. اچھا بھی 2 چھوٹے سوال آپ سے، آپ کو اب مجھے لگا ہے آپ کافی تھکے ہیں، سارا دن آپ کا بڑا لمبا، پتہ نہیں نہیں آپ نہیں سوتے بولے. کہ سب. ایک تو نجم سیٹھی صاحب نے ابھی بات کی اپنے شو میں کہ خان کے کیسز پہ تھوڑی بہت نرمی ہوگی، لیکن یہ 1.5-2 سال تک یہ معاملہ اسی طرح لٹکائیں گے. اور یہ نجم سیٹھی صاحب وہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے سزا والے دن بتایا تھا، تاریخ بتائی تھی، جو خان نے ریپیٹ بھی کی. ابھی ان کا کہنا ہے کہ 1.5-2 سال معاملات ایسے ہی چلائے جائیں گے، اگر باقی چیزیں تھوڑا بہت ریلیف دے دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات 1.5-2 سال تک جائیں گے، خان کی رہائی کے معاملات؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارے معاملات 1.5 سال تک درست نہ ہو پائے. مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے. مطلب اس سے پہلے ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نجم سیٹھی صاحب کی اس بات کی تائید کر رہا ہوں کہ وہ اوہ، درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں صحیح معنوں میں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ دونوں سائیڈ کے، کم از کم خان صاحب تو بار بار یقین دہانی کرا چکے ہیں، لیکن مسئلہ اب سروائیول کا ہے. ٹھیک ہے نا، جو چوریاں چکاریاں ہوئی، جو وارداتیں ہوئی، وہ ان کو کوئی شلوار نہیں پہنائی جا سکتی ہے. تو لہٰذا
وہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہے 1.5 سال تک، اور اللہ کرے 1.5 سال بعد قوم پہ رحم ہو۔ لیکن اگر اس دوران امریکہ میں حالات بدل جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آتی ہے، اس سے پھر ایک بیرونی پریشر کریٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آلریڈی ایک بڑا سٹرونگ کیس تو ڈیولپ ہو چکا ہے، وہاں کا پریشر آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کو کچھ تبدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے معاملات کو اس نیج پہ لانے میں جو بائیڈن اور ایک اور بیرونی طاقت کا بہت ہی زیادہ کردار ہے، بالکل اور بالکل فریق بنے ہوئے ہیں۔ سائفر سے جو کہانی شروع ہوئی ہے وہ بدستور اس کا تسلسل ہے۔ اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے امریکہ کی پالیسی اور جو اس کا کنڈیوٹ ہے ان کے وڈرا کیے جانے سے پاکستان کے داخلی سیاست پہ اس کے خصوصاً پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بالکل درست کیا ہے، بالکل صحیح۔ اب جو 6 مہینے بتائے جا رہے ہیں یا 4 مہینے، لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر جو نظام مملکت ہیں ان کی کارکردگیاں، کمٹمنٹس، وہ کچھ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اس کو نارملائز کرنے میں شاید 1.5 سال لگے۔ مطلب جرم اتنے ہو چکے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، واقعی ان کو ریورس کرنا، واقعی اس میں ٹائم انڈو کرنا بڑا ٹائم، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر عوام کا اس دوران احتجاج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں بھی آپ کا پروسیس شروع ہونا ہے، عوام سرپرائز بھی دے سکتی ہے جس طرح 8 فروری کو دیا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے معاملات تیز بھی ہو جائیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کے اس سوال کا جواب دیا جو جی آپ نے، میں نے احتجاج کے کنٹیکس میں یہ جواب نہیں دیا۔ بالکل بالکل، وہ دو ہو گئی۔ احتجاج اگر ہوتا ہے جو ہماری امید ہے، اور یاد رکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت، یعنی تمام ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز، عہدیداران سب نکلے، جیتے ہارے سارے۔ یہ سارے جیتے ہارے، فارم 47 والے جو آرے ہوئے ہیں، یعنی فارم 47 پہ جن کو آروایا گیا ہے، اگر جی سب نکلیں اور عوام کو نکالیں اور میڈیا اپنا کردار ادا کریں موٹیویشنل سپیچز کا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جنگ جو خان یا پی ٹی آئی لڑ رہی ہے یہ پاکستان کی مستقبل اور پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے، اور حلفاً کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہتری کی جنگ ہے، پاکستان ہماری نسلوں کی جنگ ہے، کوئی ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ یہ جو آگ میں ہم نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ 2 سالوں سے، یہ کوئی یا سرپیرا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے سرپیرے ہزاروں نہیں لاکھوں دیکھے۔ اگر ہم نکال پائے اور احتجاج ایسا کلمینیٹ ہوتا ہے کہ کراچی سے لے کر چترال تک ہم نظام مملکت جام کر سکیں، یا ہم لاہور اور اسلام آباد یہاں پہ لاکھوں کا مجمع کر سکے، یاد رکھیں پھر ہمیں ٹرمپ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام گھٹنے ٹیکے گا پاکستانیوں کے آگے، اور بالکل وہ دن 2 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، 4 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس دن پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس دن پورا پاکستان نکل گیا پھر اس کے سامنے کسی کی اوقات نہیں ہے ٹھہر جانے کی۔ بالکل صحیح۔ جو موجودہ حکومت کے مسائل ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے معیشت تو بالکل تباہ و برباد ہے، کھانے کو ہے کوئی نہیں، آگے مہنگائی کے جو جون کے بعد جو حالات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے بجٹ کے بعد جو ہوں گے، اس ساری صورتحال میں جب حکومت چل نہیں پائے گی، پیسے ہوں گے نہیں، تو پھر تو نظام آپ کے لیے گرانا یا اس کو مفلوج کرنا بڑا آسان ہے۔ پاکستانی جو ریمیٹنسز بیچتے تھے اس میں $8 ارب سالانہ کی کمی ہو گئی ہے، بالکل درست۔ اور یہ رقم 1 سال کی آئی ایم ایف سے کی طرف سے دیے گئے تمام قرضے سے زیادہ ہے۔ پھر جو ہم نے ایکسپورٹ میں سالانہ صرف گارمنٹس، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہمارے 6 سے 7 بلین ڈالر کمی ہو گئی ہے ایکسپورٹ میں۔
اور یہ 7 8 8 15 ارب ڈالر ہو گئے. پھر جو پاکستان میں جو خسارے کی صورت بن گئی ہے، مثال کے طور پہ ڈالر چڑھ گیا. دوسری بات، یہ امارات سے اور سعودی عرب سے اور دیگر ممالک سے جو پہلے لوگ ریمیٹنسز بینکنگ کے ذریعے بھیجا کرتے تھے، انہوں نے فرق ہی اتنا کر دیا کہ اگر ریال جو ہیں وہ بینک کے ذریعے بھیجے جانے پہ فی ریال ان کو 12 یا 13 روپے نقصان ہے، تو وہ ہنڈی کا جو سلسلہ ہے اب آج کل پھر پورے آب و تاب سے جاری ہے. بالکل یہ یہ صحیح بھی کہہ رہے غلط پالیسیاں ہیں. یہ سارے نقصانات اب یہ اسی دور میں ہوئی ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت کی قائم کی گئی، اور اس نے ہماری رگ و تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. معاشی جو ہماری حیثیت تھی، اس نقصان سے کبھی ریکور نہیں ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے. قرضے لیں، قرضوں پہ قرضے، ریونیو جنریشن یا اپنی استعداد کار بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بالکل روڈ میپ ہی نہیں ہے. صحیح تو بات. لہٰذا ابھی تو فی الوقت آئی ایم ایف بھی ان کو قرضے دے گا، کنڈوٹ بھی دے گا، اور امریکہ بھی ہیلپ کرے گا. فی الحال یہ چلائیں گے 6 ماہ تک، لیکن 6 ماہ بعد کا پاکستان جو ہے وہ بہت بری شکل میں نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس آخری دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پنجاب میں جو لیڈرشپ ہے، جس طرح کے پی میں تو احتجاج کا فائدہ نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ کی حکومت ہے. اگر پنجاب میں آپ لوگ کے پی سے آ کے کیا انہیں مدد کریں گے، حماد اظہر وغیرہ کی؟ پنجاب میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی اس طرح جس طرح کے پی کے. پنجاب میں لیڈرشپ ہیں، ہمارے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہے، اور ہمت کرنی ہے سب نے. اور کے پی میں احتجاج کا فائدہ ضرور ہے، پاکستان کے ہر شہر میں فائدہ ہے. احتجاج ہوگا، یہ لوگوں کو میسج جاتا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں جو ہیں لوگ سراپا احتجاج ہیں. درست. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کے پی میں حکومت بن گئی تو وہاں پہ احتجاج کی ضرورت نہیں. احتجاج ہر جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سالیڈیرٹی ہے. اور پنجاب کو نکالنے کے لیے ایک بات یاد رکھیں، جی. پنجاب کو نکالنے کے لیے پنجابیوں نے نکلنا ہے. پنجابی نکلے گا تو پاکستان جو ہے وہ احتجاج بھی کامیاب کرے گا. پاکستان میں احتجاج کی کامیابی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ پنجابیوں کے نکلنے پہ ہیں. اور بالکل. میرا خیال ہے جہاں پنجابیوں نے ایک تاریخ رقم کر دی، سب سے یعنی صدی کا انقلاب یہ لائے جب زندگی میں پہلی دفعہ پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا 8 فروری کو. تو لہذا پنجاب کے دوسرے سرپرائز کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. بالکل. آخر میں مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی خیبر پختونخوا سے. وہاں آپ کو پتہ ہو کہتی ہے پتنگوں کی ڈور آتی ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں چوکیاں بنا کے وہیں پہ روک دیا جائے. مطلب بڑا ایک ان کا بیان میں صوبائیت کی بو آ رہی تھی. وہ جاگ پنجابی جاگ جو ان کے والد صاحب نعرہ لگاتے تھے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے. اسے آپ کیسے پشتونوں کے خلاف ان کے والد صاحب نے الیکشن سے چند دن پہلے ان کو بے وقوف کہا. کبھی بھی میاں صاحب نے خیبر پختونخوا کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. محترمہ نے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد کیلے اور پیاز کی جو سندھ اور کے پی بلوچستان کی ترسیل تھی اس پہ پابندی لگا دی. ابھی یہ تیاری کر رہے ہیں آٹے کی ترسیل پہ پابندی لگانے کی، گندم کی ترسیل پہ. یہ جو ڈور خیبر پختونخوا سے آتی ہے اور انہوں نے چوکیاں بنانے ہیں، یہ ایسے لسانیت سے اور تعصب سے بھرپور بیانات دے کے وہ بیسیکلی اب تو خیبر پختونخوا کی طرف جو نفرت ہے ان کی، جو تعصب ہیں، وہ بیسیکلی ایسی باتیں کر کے وہ دل کی بڑاس نکال رہی ہیں. جب خیبر پختونخوا نے ان کی پارٹی کو مکمل طور پہ 8 فروری کے انتخابات میں رد کر دیا. بالکل صحیح بات. شہزاد بھائی آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں پاکستانیوں کو؟ آپ اور میں آپ کا بڑا مشکور بھی ہوں، دیکھیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. کوئی میسج پاکستانیوں کو دینا چاہیں گے جو اس ایک سارے؟ پیغام ہے، جی جی. ہمارا کوئی اور آسرا نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارے واحد راستہ کامیابی کا وہ احتجاج سے شروع ہوتا ہے، احتجاج پہ ختم ہوتا ہے.
ہم آ رہے ہیں احتجاج کے لیے خان کی جانب سے، اور یہ احتجاج پاکستانیوں آپ کے لیے ہیں۔ بے شک اس میں مخالفین جو ہیں وہ بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، ہمیں آپس میں لڑائیں گے، ہمیں بدنام کریں گے، ہمارے اپنے لوگوں کو استعمال کریں گے۔ کسی کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آئیے، وہ جو اسیر ہیں، وہ جو بے گناہ قیدی ہے 804، اس کی آنکھیں آپ کی طرف ہیں، اور آپ کے اپنے بچے، آپ کی نسل، آپ کی اولاد، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والدین، جوان مرد و زن، اپنی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کس جواں مردی ہمت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جو اقوام غیرتی ہوتے ہیں، اپنے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، وہ تاریخ میں ہمیشہ ان کا ذکر زرعی الفاظ سے رہا ہے۔ اور جو اقوام ڈے جاتے ہیں ظلم و جبر اور ظالم کے آگے، یاد رکھیں کہ ان کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں یا پھر ان کی تہذیب اور ثقافت جو ہیں، وہ ان کا آپ عجائب گھروں میں ان کے نمونے آپ کو دیکھنے کو ملتے رات ہیں، نظر آتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، عبرت کنڈرات کا نشان بن جائے۔ اور نوادرات کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ میری استدعا ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم سن 47 سے پاکستانی پاکستانی کہہ رہے ہیں۔ پاکستانیوں، اس دفعہ تو ثابت کر دو کہ ایک قوم ہے، وہ قوم ہے جو زندہ قوم ہے، وہ قوم ہے جو قائد کے افکار کی اور علامہ اقبال کے اشعار کے مطابق، وہ جو کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، ہمت اور حوصلے سے نکلو ہمارے ساتھ، یقین کریں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیر افضل بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ایسے مرحلے میں جب آپ، مجھے پتہ ہے کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت مند رکھے، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی عزم و حوصلے کے ساتھ لڑتے رہیں۔ ہماری مکمل دعائیں آپ کے ساتھ، سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، خوش رہیں، تھینک تھینک یو بردر، اللہ